اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اوصیکم عباد اللہ و نفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں۔ اپنے تمام اعمال میں، زندگی میں اور تمام امور اور معاملات میں تقوی اختیار کریں۔ چونکہ یہ سعادت بھی ہم سب کو نصیب ہے کہ خداوند تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک دفعہ پھر ماہ مبارک رمضان، ماہ قرآن، شہر اللہ الاکبر کی سعادت نصیب کی ہے، اور حلول ماہ مبارک رمضان آپ تمام عبادت گزاران و تمام روزہ داران و بندگان خدا کو مبارکباد عرض ہے۔ ماہ مبارک کے بارے میں عرض کروں گا انشاءاللہ خطبہ دیگر میں۔ یہ فرصت ہے تقوی کے لیے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں روزے کا مقصد تقوی کو قرار دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ پر روزہ واجب ہے، جس طرح گزشتگان پر واجب تھا، اور روزے کا مقصد ہے کہ آپ با تقوی ہو جائیں، چونکہ تقوی زاد زندگی انسان ہے و وسیلہ نجات انسان ہے دنیا و آخرت میں۔ تقوی دراصل الہی طرز زندگی کا نام ہے۔ ہر انسان ایک زندگی کی ادا رکھتا ہے، طرز رکھتا ہے۔ آبائی طرز پر بسر ہونے والی زندگی ایک طرح کی زندگی ہے، کسی خاص تہذیب کے ماتحت زندگی اسی سے منسوب زندگی ہے۔ الہی زندگی با تقوی زندگی کہلاتی ہے۔ تقوی طرز زندگی ہے الہی انسان کے لیے۔ و تقوی کے علاوہ کوئی ذریعہ نجات نہیں ہے انسان کے پاس۔ ہر چند ہم تقوی کے متبادل بعض اوقات راہیں ڈھونڈ لیتے ہیں، یا ہمیں بتائی جاتی ہیں، تلاش کر لیتے ہیں، اچھی لگتی ہیں ہمیں۔ تقوی کا راستہ چونکہ عادتوں کے برخلاف ہے، خواہشات کے برخلاف ہے، دشوار لگتا ہے، اور اگر انسان عادتوں پر اور خواہشات پہ غلبہ پا لے، سب سے آسان راستہ تقوی کا راستہ ہے۔ مشکل نہیں ہے تقوی، لیکن جب غلبہ ہو خواہشات کا، ہوا و ہوس کا و نفس کا، راہ تقوی انسان کو مشکل نظر آتا ہے۔ جس طرح روزے کا مقصد تقوی ہے، نماز جمعہ کا مقصد بھی تقوی ہے۔ نماز جمعہ میں 2 خطبے خطیب جمعہ و امام جمعہ کے لیے لازم ہیں، وہ مومنین کے لیے بھی لازم ہیں، واجب ہیں۔ واجب 2 رکعت کی حیثیت رکھتے ہیں خطبے، ان کے بغیر جمعہ نہیں ہو سکتا، نماز جمعہ نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے۔ نماز جمعہ کا جو فرائض ہیں نماز جمعہ کے، وہ خصوصاً خطبوں کے، ان میں دعوت تقوی ہے۔ نماز جمعہ و خطیب جمعہ کا کام با تقوی معاشرہ ایجاد کرنا ہے۔
اسی لیے ہر ہفتہ مومنین کو مکلف قرار دیا گیا ہے، انہیں لازم قرار دیا گیا ہے کہ نماز جمعہ میں شریک ہوں، حاضر ہوں، اور امام جمعہ یا امام مسلمین کا وعظ و نصیحت و موعظہ سنیں، اور پھر اس کے رنگ میں اور اس کے قالب میں اپنے آپ کو ڈھالیں۔ اور خطیب جمعہ پر دوسری جانب سے واجب ہے کہ وہ خطبات جمعہ میں مومنین کو تقویٰ کی دعوت دے و تقویٰ کی وصیت کرے اور تقویٰ کی وضاحت کرے۔ یہ تمام عمر کے لیے وظیفہ ہے مومنین کا۔ جس طرح قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالی نے نظام تقویٰ قائم کرنے کے لیے ہدایت مدون کی، اور اسے رسولوں کے ذریعے و بالخصوص رسول اعظم و نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود نورانی کے ذریعے اسے تبلیغ کیا، بندوں تک پہنچایا ہے۔ اس نظام الہی میں اور نظام تقویٰ میں قرآن کریم نے ایک مطلب یہ ذکر کیا ہے کہ خداوند تعالیٰ کی جانب سے ہر نعمت دنیا و آخرت کی وہ تقویٰ کے ساتھ مشروط ہے، بغیر تقویٰ کے انسان اس کا امیدوار نہ رہے۔ چونکہ انسان آسان راستے ڈھونڈتا ہے، آسانیاں تلاش کرتا ہے، اگرچہ یہ آسانیاں اسے جعلی راستوں سے ہی مل جائیں، جس طرح نوکری ڈھونڈتا ہے آسان راستے سے اور آسان ملازمت تلاش کرتا ہے جہاں تنخواہ زیادہ ملے اور فرائض اور ڈیوٹی کم کرنا پڑے، اسی طرح دین میں بھی تلاش کرتا ہے آسان راستے، اگرچہ وہ جعلی ہی کیوں نہ ہو۔ دل اس کا گواہی دیتا ہے کہ یہ جعلی راستہ ہے، لیکن چونکہ آسان ہے اس کو اچھا لگتا ہے، اور تقویٰ کا راستہ انسان ترک کر دیتا ہے۔ حقیقت میں خداوند تبارک و تعالی نے تمام نعمتیں و ہدایت مشروط قرار دی ہے تقویٰ کے ساتھ۔ با تقویٰ انسان ان سب تک پہنچیں گے، ان وعدوں تک، لیکن بے تقویٰ انسان محروم رہیں گے۔ ان آیات میں سے ایک آیہ کریمہ سورہ مبارکہ مائدہ میں ہے، جس میں متقین کے لیے یہ مقام ذکر کیا گیا ہے۔ ماجرا ہے بشری نظام میں پہلا جھگڑا جو ہوا تھا، اولاد آدم میں پہلی لڑائی آدم کے دو بیٹوں کے درمیان، اسی کا تذکرہ ہے، اور یہیں سے اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے بھی قانون ذکر فرما دیا ہے۔ آیا 27 میں اور 28 میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان دو بھائیوں کا ذکر کیا ہے، ابنائے آدم کا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيِ آدم، آپ پیش کریں، تلاوت کریں ان کے سامنے اور قصہ بیان کریں آدم کے دو بیٹوں کا۔ رسول اللہ کو حکم ہے کہ اپنی امت کو اولاد آدم میں سے دو بیٹوں کا واقعہ سنائیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، مومنین کے اوپر تلاوت کریں نبأ ابنی آدم، نبا یعنی خبر، قصہ، واقعہ، ماجرا، ابنی آدم، آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ ذکر کریں۔ بالحق، بالحق بیان کریں، یعنی تمام واقعیت ان کے سامنے ذکر کر دیں جو کچھ ابنائے آدم میں رونما ہوا تھا۔ اولاد آدم کے بارے میں ہم بعض سوالات رکھتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں، لیکن وہ نہیں پوچھتے جو قرآن نے ذکر کیے ہیں۔ مثلاً عموماً اولاد آدم کے بارے میں جو ہماری جستجو ہوتی ہے، دلچسپی، وہ یہ ہوتی ہے کہ آدم کے بیٹوں کی شادیاں کہاں ہوئی تھیں۔ ہمیں زیادہ ان کی شادیوں سے سروکار ہے کہ وہ کیسے ہوتی تھیں، کس سے ہوتی تھیں۔ عموماً پھر من گھڑت جواب بھی دیتے ہیں، چونکہ قرآن کریم نے یہ موضوع نہیں چھیڑا،
آدم کے بیٹے اور بیٹیوں کی شادیوں کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے وضاحت کے ساتھ کہ کس کے ساتھ ان کی شادیاں ہوئیں. یہ ماجرا موجود ہے کہ یہ جتنے اولاد ہے نسل انسانی یہ سب آدم و حوا کی اولاد ہیں. اس میں کوئی اور نسل بیچ میں نہیں آ گئی. بعد میں یہ تقسیم ہو گئی, آپس میں اونچ ذات اور نیچ ذات بن گئے, کمی بن گئے اور ارباب بن گئے, اور مختلف انہوں نے ذات پات کا آپس میں نظام بنا لیا. لیکن ہیں یہ دونوں ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. ایک ماں باپ کی اولاد میں کیوں اتنا فرق آ گیا ہے, یہ پیچیدہ موضوع ہے. ایک ماں باپ کی اولاد ہیں, نہ اس میں جن شامل ہیں ان کی اولاد کے اندر, نہ حوریں شامل ہیں, نہ فرشتے اور ملائکہ دخیل ہیں. یہ جتنی اولاد آدم ہے زمین کے اوپر یہ سب آدم و حوا کی اولاد ہیں. یہ صراحت ہے قرآن کریم میں. لیکن ان کی اولاد آگے کیسے پھیلی, ان کی شادیاں کیسے ہوئیں, ان کی منگنیاں کیسے ہوئیں, ان کے بچے کتنے ہوئے, کہاں ہوئے, ہماری دلچسپی کی کوئی بات قرآن نے ذکر نہیں کی, اور قرآن کی دلچسپی کی کوئی بات ہم نہیں سننا چاہتے, اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا. قرآن کریم نے ذکر کیا کہ آدم کے 2 بیٹے تھے. قرآن میں ان کا بعض جگہ نام بھی آیا ہے, حابیل و قابیل, روایات میں بھی ان کا نام آیا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيَّ آدَمَ بِالْحَقِّ, آپ پیش کریں واقعہ ابناء آدم, ان 2 بیٹوں کا, ابنائی یعنی 2 بیٹے, ان کا واقعہ ذکر کریں حق کے ساتھ, بالحق بیان کریں یہ ماجرا اور واقعہ, یعنی تمام حقیقت ان کے اپنی امت کے سامنے کھول کے رکھیں کہ یہ بھی اولاد آدم ہیں. ماجرا یہ ہے کہ اذا قربا قربانا, دونوں نے قربانی پیش کی. قربا قربانا, دونوں نے قربانی کی. قربانی کہتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا. قربانی قرب سے ہے, اور قرب الہی کی نیت سے جو کام انسان کرے اسے قربانی کہتے ہیں. جانور کو قربانی نہیں کہتے, جانور ذبح کرنا بھی قربانی نہیں ہے. کوئی کام خدا کے قرب کے لیے انجام دیں اسے قربانی کہا جاتا ہے. جس طرح نماز بھی قربانی ہے, چونکہ قرب خدا کے لیے انسان پڑھتا ہے. روایت میں بھی ہے الصلاۃ قربان لکل تقی, ہر با تقوی انسان کے لیے نماز قربانی ہے. نماز باعث قرب ہے, اللہ کی نزدیکی کا ذریعہ و وسیلہ اس کے لیے نماز ہے. اور ایک طریقہ قربانی کا انسان یہ ہے کہ صدقہ دیتا ہے یا کوئی چیز فقراء میں غرباء میں تقسیم کرتا ہے. معمول ایک یہ بن گیا قربانی کا کہ انسان کوئی حیوان ذبح کر کے اس کو فقراء میں یا مستحقین کے اندر تقسیم کر دیتا ہے, اور نیت کرتا ہے قربتاً الی اللہ, قرب خدا کے لیے یہ کر رہا ہے, اس لیے اسے قربانی کہا جاتا ہے. بس یہ ذہن میں رکھیے کہ قربان یا قربانی قرآن کی اصطلاح ہے. قرآن کریم میں بکرے کو قربانی نہیں کہتے, جانور کاٹنا قربانی نہیں ہے. قرب خدا کے لیے کوئی عمل کرنا قربانی ہے, جو چیز خدا کی قربت کا وسیلہ بنی. اولاد آدم کو حکم تھا کہ آپ قرب خدا کے لیے عمل کریں, کچھ پیش کریں. انہوں نے دونوں نے خدا کی بارگاہ میں اپنا عمل پیش کیا. ایک نے روایات کے مطابق ایک نے گندم پیش کی قربانی کے طور پر, اور دوسرے نے جانور ذبح کیا. حابیل اور قابیل, حابیل نے جانور ذبح کیا اور قابیل نے گندم پیش کی قرب خدا کے لیے. جو جس کے پاس ہے وہ خدا کے لیے اگر پیش کر دے وہی وسیلہ قربانی ہے. قربانی چونکہ قرب کے لیے انسان پیش کرتا ہے اپنا عمل, بعد میں یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ قبول ہوا یا نہیں ہوا. پیش تو کر دیا ہم نے خدا کی بارگاہ میں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ہم سے قبول کیا یا نہیں کیا. اس وقت یہ علامت تھی عمل کی قبولی کے لیے, اس نسل کے لیے یہ علامت تھی کہ جس کی قربانی
قبول ہو جاتی تھی وہ آگ کی شکل میں یا کسی اور شکل میں کوئی علامت ظاہر ہو جاتی تھی. مثلا آگ جلا دیتی تھی اس کے قربانی کو، جو چیز وہ پیش کرتا ہے رکھتا ہے، اور علامت یہ تھی کہ اگر آگ نے اسے جلا دیا تو اس کا مطلب ہے اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے. اگر آگ نے نہ جلایا تو یہ معنی ہے کہ قربانی قبول نہیں ہوئی. آج کل نہیں ہے یہ، آج نہ کہیں کہ ہم قربانی پیش کریں اگر آگ نے جلا دیا تو قبول ہے، آگ نے نہ جلایا تو قبول نہیں ہے. یہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے، اس نسل کے لیے یہ علامت مقرر کی گئی تھی. باہر کے جو بھی علامت تھی اس علامت سے ظاہر ہو گیا کہ ایک بھائی کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. حابیل کی قربانی قبول ہو گئی جس نے حیوان ذبح کیا تھا، روایات میں اس نے اونٹ ذبح کیا تھا اور خدا کی نیت سے قربتاً الی اللہ. قابیل نے گندم پیش کی اور وہ قبول نہیں ہوئی. اس ماجرا کے بعد قابیل جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس کو حسد ہوا اپنے بھائی کے ساتھ، حابیل کے ساتھ، جس کی قربانی اللہ نے قبول کر لی. حسد شدید پیدا ہوا بھائی کی نسبت، اور اس حسد میں بھڑک کر قابیل نے لڑائی و جھگڑا شروع کیا حابیل کے ساتھ. اور لڑائی بڑھتے بڑھتے یہاں تک جا پہنچی کہ قابیل نے حابیل کو دھمکی دی کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. آیت کریمہ یہ ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيَّ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا. جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، یہ ماجرا قربانی کا، آپ بالحق مومنین کو پیش کریں. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی. وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے دوسرے بھائی کو کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. دوسرے بھائی نے یہ جواب دیا کہ خدا متقین سے قبول کرتا ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین، متقیوں سے خدا عمل قبول کرتا ہے، قربانی قبول کرتا ہے، اور ہر وہ کام جو متقی انجام دیتا ہے قرب الہی کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ قبول ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس بھائی نے جس کو دھمکی دی گئی تھی، جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی، اس نے جواب دیا لَإِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي، اگر تو ہاتھ بڑھائے گا میری جانب قتل کرنے کے لیے مجھے، مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدَيَّ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، لیکن میں ہرگز تیری طرف تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں تجھے قتل نہیں کروں گا. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اپنے رب سے، اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے. خوب یہ ماجرا حکم ہوا رسول اللہ کو کہ آپ اپنی قوم کو، ملت کو، مومنین کو سنائیے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، تلاوت کریں ان کے اوپر، سنائیں ان کو یہ ماجرا حابیل و قابیل کا. اس کے اندر کئی نکتے ہیں، کئی پہلو ہیں اس آیہ شریفہ کے اندر. ہمارے مد نظر وہ معیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان فرمایا ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ بیان کرنا چاہ رہے تھے. لیکن چند نکتے اور بھی جو اسی موضوع سے مربوط ہیں، تقویٰ سے بھی مربوط ہیں، وہ بھی آپ کی خدمت میں اشارہ ہوں گے. خوب یہ نکتہ قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ خدا متقین سے قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے. رب العالمین کا کام ہے پرورش کرنا. جس کو اس نے خلق کیا ہے اس کی پرورش بھی اسی کا، رب کا کام ہے. یعنی خدا کی ذات مالک ہے، خالق ہے اور
رب ہے. خالق کا مطلب یہ ہے، مالک کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اس کی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور اس کائنات میں نظام ہستی میں مؤثر نہیں ہے، فقط اللہ کی ذات ہے. خالق کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز بھی لباس ہستی پہنے گی، وجود کا لباس پہنے گی، اس کو ہستی وجود عطا ہوگا، وہ فقط اللہ نے عطا کرنا ہے. لباس ہستی، لباس خلقت، اشیاء کو، مخلوقات کو فقط اللہ نے عطا کرنا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے. خلق ہونے کے بعد، وجود میں آنے کے بعد، جیسے انسان ہے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے، یہ خالقیت ہے، یا پودا پیدا ہو جاتا ہے، یہ خالقیت ہے. کوئی ذرہ وجود میں آ جاتا ہے، یہ خالقیت ہے اللہ کی. خدا نے اس کو وجود دے دیا، لیکن اس وجود کے بعد اس کی پرورش کی ضرورت ہے، اس کے پروان چڑھانے کی ضرورت ہے، اسے کمال تک پہنچانے کی ضرورت ہے، اس کی بقا کے لیے اسے سامان بقا و زیست دینے کی ضرورت ہے. یہ سارے کام کرنا ربوبیت کہلاتا ہے. رب کا کام خلق کرنا نہیں ہے، بلکہ خلق شدہ شے کو، مخلوق کو پروان چڑھانا ہے، اس کی پرورش کرنا ہے. جیسے باغبان پودا جب اگ جاتا ہے، پھر اس کے بعد باغبان کوشش کرتا ہے اس کی پرورش کرے، اسے کھاد دے، اسے پانی دے، اسے محفوظ رکھے گرمی سردی سے، آفات سے. ہر وہ چیز جو پودے کے پنپنے کے لیے، بڑھنے کے لیے ضروری ہے، وہ اسے مہیا کرتا ہے. ربوبیت پرورش کو کہتے ہیں. اللہ کی ذات نے چونکہ مخلوق کو پیدا کیا ہے، تمام مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے. زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کی مخلوق ہیں. مخلوق خدا ہونے کی وجہ سے ان کو پرورش کی بھی ضرورت ہے، ان کی پرورش بھی اللہ کا کام ہے. اس وجہ سے اللہ ان سب کے لیے رب ہے، رب العالمین ہے. رب ہونے کے لیے، جس طرح خالقیت کے لیے خدا نے یہ شرط نہیں رکھی کہ جو مجھے مانتا ہے، میری اطاعت کرتا ہے، میری فرمان برداری کرتا ہے، اس کو خلق کروں گا، بلکہ ہر چیز کو اللہ نے خلق کر دیا. شعور رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، وہ کسی بھی قسم سے ہو، اس کو اللہ نے خلقت عطا کر دی. ہواؤں کو اللہ نے پیدا کر دیا، آگ کو اللہ نے پیدا کیا، جمادات کو اللہ نے پیدا کیا، نباتات کو اللہ نے پیدا کیا. ہر شے کو خدا نے لباس ہستی و لباس خلقت عطا فرمایا ہے. اب لباس ہستی کے بعد خداوند تبارک و تعالی نے ان کو پروان چڑھانا ہے. پروان چڑھانے کے لیے ان کو ضرورت ہے، رزق کی ضرورت ہے، حفاظت کی ضرورت ہے، وسائل کی ضرورت ہے، اموال کی ضرورت ہے، سائی کی ضرورت ہے. بہت کچھ چاہیے تاکہ یہ پروان چڑھیں، تاکہ بڑھ جائیں. جیسے ایک پودے کو پروان چڑھنے کے لیے دھوپ کی ضرورت ہے، آکسیجن کی ضرورت ہے، کھاد کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، حفاظت کی ضرورت ہے تاکہ یہ پودا پروان چڑھے. اسی طرح فردن فردن ہر مخلوق کو پروان چڑھنے کے لیے اور پرورش پانے کے لیے بہت کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، اور وہ سب کچھ اللہ نے اس کو عطا کی ہیں. اس کے لیے بھی شرط نہیں ہے کہ مومن ہوگے تو خدا تمہیں یہ دے گا پروان چڑھنے کے لیے وسائل، اور اگر مومن نہ ہوئے تو تمہیں نہیں ملے گا. چونکہ خدا رب العالمین ہے، رب المومنین نہیں ہے، فقط رب العالمین ہے، رب کل شیء ہے، ہر شے کا رب ہے. اس وجہ سے ہر شے کو پرورش کا سامان اللہ نے عطا کرنا ہے. انسانوں میں بھی خداوند تبارک و تعالی ہر ایک مخلوق، ہر انسان کا رب ہے. اور شرط نہیں ہے کہ یہ انسان اللہ کو مانتا ہو، اللہ کا بندہ ہو، اللہ کی اطاعت کرتا ہو، اللہ کی بندگی کرتا ہو اور خدا کی راہ میں ہو تو خدا نے اس کو پرورش کے لیے، پروان چڑھنے کے لیے وسائل زندگی دینے ہیں. اس کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے. مومن ہو تو بھی خدا تمہارا رب ہے، اگر مومن نہیں ہو تو بھی اللہ تمہارا رب ہے. خدا نے ہی تمہیں دینا ہے، کوئی شرط نہیں ہے. لہٰذا ربوبیت خدا سے ہمیں سب کچھ نصیب ہو رہا ہے، ہمارا حق نہیں، اللہ کی ربوبیت کی وجہ سے ہمیں سب کچھ مل رہا ہے، چونکہ وہ رب ہے عالمین کا. تقوی شرط نہیں ہے.
ہمارے پاس یہ معیار ہے کہ جس کے پاس مال و دولت و ثروت بہت ہو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے. کہتے بھی ہیں جی ہم جیسے گناہ کاروں پر بھی اللہ بہت راضی ہے, اللہ کی رضا سے بہت کچھ ہے. اگر آپ کے پاس ڈھیر سارا مال ہے, وہ دنیا ہے, وہ سب کچھ ہے, اس سے اللہ کی ربوبیت تو ثابت ہوتی ہے لیکن اللہ کی رضا ثابت نہیں ہوتی, چونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ نہیں ہے کہ میں جن سے راضی ہوں انہیں دوں گا, بلکہ یہ فرمایا کہ جنہیں میں نے خلق کیا ہے ان سب کو دوں گا. راضی ہوں یا نہ ہوں, چونکہ میں ان سب کا رب ہوں اور رب ہونے کے ناطے میں ان سب کو دوں گا, عطا کروں گا. اللہ تعالیٰ سے لے کر کچھ, مثلا خدا نے اولاد دے دی, اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم با تقوی لوگ ہیں, ہم سے اللہ راضی ہے. اللہ نے ہمیں صحت و تندرستی دے دی, یہ بھی دلیل نہیں ہے کہ ہم با تقوی لوگ ہیں, چونکہ یہ سب خدا کا دین ہے پرورش کے لیے, ربوبیت خدا کا تقاضا ہے. اور ربوبیت کی وجہ سے جو چیز ہمیں ملے وہ ہمارے با تقوی ہونے کی علامت نہیں ہے, نشانی نہیں ہے. با تقوی ہونے کے لیے اللہ کی نشانی لے کہ یہ کہ مجھ سے جب لیتے ہو تم جو بھی ہو, چونکہ میری مخلوق ہو میں تمہیں دیتا ہوں, بلکہ بعضوں کو اللہ زیادہ دیتا ہے. وہ جو خدا کو چھوڑ کر دنیا کی طرف آ جاتے ہیں, جیسا پہلے بھی بیان کیا کہ خدا انہیں اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے, انہیں دنیا ہی کے حوالے کر دیتا ہے, انہیں مال و منال کے سپرد کر دیتا ہے, انہی کے حوالے کر دیتا ہے. سدن وہ ہو جاتے ہیں مخلوق سدا, مخلوق سدا اپنے حوالے کی گئی. سدا اس اونٹ کو کہتے ہیں, عرب جس کو ناکارہ ہونے کی وجہ سے, بوڑھا ہو جانے کی وجہ سے آزاد کر دیتے تھے, مہار نکیل نکال کے اس کو صحرا میں ایسے کھلا چھوڑ دیتے تھے کہ جہاں مرضی ہے جائے. اور یہ بظاہر آزادی اس کے لیے سب سے بڑی مصیبت تھی, چونکہ جب تک مالک کے پاس تھا, مالک اسے کھلاتا پلاتا بھی تھا اور حفاظت بھی کرتا تھا, لیکن جب اس نے آزاد چھوڑ دیا تو وہ چند دن ہی زندگی بسر کرتا ہے, یا بھوک پیاس سے مر جاتا ہے یا پھر درندوں کا شکار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی سزا بندوں کو یہ دی جاتی ہے کہ انہیں اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے, اپنے حال پہ چھوڑ کے انہیں چھوڑ دیں, جس کے حوالے جس کے تمنا رکھتا ہے, آرزو رکھتا ہے, خدا اسی کے حوالے اس کو کر دیتا ہے. جس کی انسان تڑپ رکھتا ہے, جس کے دل میں یاد کرتا ہے, بعضوں کو خدا ان کے حوالے کر دیتا ہے, بعضوں کو خدا پیسوں کے حوالے کر دیتا ہے, مارکیٹوں کے حوالے کر دیتا ہے, بازاروں کے حوالے کر دیتا ہے, گاہکوں کے حوالے کر دیتا ہے, مریدوں کے حوالے کر دیتا ہے, اپنا ناطہ توڑ لیتا ہے اور مریدوں کے حوالے کر دیتا ہے. یہ قصہ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے چند مناسبتوں سے, حرج نہیں یہاں بھی. آپ نے ایک نام سنا ہوا ہے فرید الدین عطار نیشا پوری کا. شیخ عطار معروف ہیں, شاعر ہیں, اولیاء اللہ میں سے, عرفاء میں سے, کتابیں بھی لکھی ہیں انہوں نے. ان کی معروف کتاب ہے تذکرۃ الاولیاء. شیخ عطار نیشا پوری بہت قدیم عرصے کے انسان تھے. یہ عطار تھے. عطار کا مطلب ہوتا ہے دوائیں بنانے والا, اور حکیم بھی تھے ساتھ, دوا بنا کر علاج کے لیے بیچتے بھی تھے. یعنی جیسے آج کل دوائیں بناتے ہیں اور وہ الگ شعبہ ہو گیا ہے, اور دوائیں دینے والے ڈاکٹر وہ الگ ہیں, لیکن پہلے حکیم خود ہی دوا بناتے تھے اور خود ہی دوا بنا کر مریض کو علاج بھی کرتے تھے. عطار اسی کو کہتے تھے. عطار یعنی دوا ساز, جس کے پاس اپنا گھریلو کارخانہ ہو اور وہ جڑی بوٹیاں لا کر ان کو پیس کے ان سے دوا تیار کرتا تھا. عطار چونکہ بہت معروف حکیم تھے اور ان کی دوا کا اثر ہوتا تھا, لا علاج لوگ ٹھیک ہو جاتے تھے. رش رہتا تھا عطار کی دکان پر, کلینک میں ہمیشہ بہت رش رہتا تھا. ایک دن ایک درویش آیا, اس نے آ کر عطار کی دکان کا منظر دیکھا کہ اتنا رش ہے, مریض ہیں, آ جا رہے ہیں, علاج کرا رہے ہیں لوگ, اور یہ حکیم مشغول ہے اپنے شاگردوں سمیت, کبھی بوٹیاں رگڑتا ہے, کبھی پڑیاں بناتا ہے, کبھی مریضوں کو چیک کرتا ہے, پھر وہ دیتا ہے. تو یہ درویش اس کی دکان کے سامنے آ کے کھڑے ہو کے دیکھنا شروع کر دیا. عطار کی نگاہ پڑی اس پر اور آ کر پوچھا بھی کیوں کھڑے ہو, کوئی کام ہے, دوا لینی ہے, مریض ہو؟ کہا نہ مریض ہوں, نہ دوا لینی ہے, نہ تجھ سے کوئی کام ہے, بس کھڑا ہوا ہوں یہاں پر اللہ کی زمین پر, تیری دکان میں نہیں ہوں, تیرے کاروبار میں مزاحم نہیں ہوں, میں تو باہر کھڑا ہوا ہوں, تو دکان کے اندر کام کر رہا ہے.
باہر خیر عطار کو اچھا نہیں لگا کہ ایک تو گور کے دیکھ رہا ہے, دوسرا اتنا منہ پھٹ ہے کہ میں پوچھ رہا ہوں کیوں کھڑے ہو, کہتا ہے کوئی کام نہیں ہے, اللہ کی زمین پہ کھڑا ہوا ہوں. عطار چلے گئے, واپس پھر مصروف ہو گئے. یہ کھڑا رہا, پھر غصے میں آئے, آگے پوچھا بھائی کیا چاہیے, کیا لیتا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں لیتا, میں صرف دیکھ رہا ہوں تو کیا کر رہا ہے. اس نے کہا نہ کھڑے ہو یہاں پر. کہا یہ تو تیری جگہ نہیں ہے, تو نہیں روک سکتا مجھے یہاں سے. باہر کے 2-3 دفعہ یہ واجرہ ہوا, تلخی پیدا ہو گئی دونوں کے اندر. آخر کار عطار غصے میں آئے اور اسے آ کر غصے میں ڈانٹا بھی اور کہا کہ تو کیا چاہتا ہے, میری جان سے کیا چاہتا ہے؟ تو عطار درویش نے کہا کہ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں تو مرے گا کیسے, اگر مرنا تو ہے تجھے, تو مرے گا کیسے؟ عطار نے غصے میں کہا جیسے تو مرے گا ایسے میں مر جاؤں گا. اس نے کہا نہیں ہو سکتا, ناممکن ہے, تو میری طرح نہیں مر سکتا. باہر کے یہ تلخی ہوئی, پھر عطار مصروف ہو گئے. یہ درویش وہاں باہر کھڑا رہا سارا دن, پھر شام کو لیٹ گیا چادر اوڑھ کے, جو بھی اوڑھنی تھی اس کے پاس اوڑھ کے لیٹ گیا. شام ہو گئی, رات ہو گئی. عطار نے دکان بند کی, دیکھا وہ باہر فٹ پاتھ پہ لیٹا ہوا ہے, اور عطار کو رحم آیا اس پر کہ بھوکا پیاسا ہوگا, کچھ کھایا بھی نہیں دن بھر کا. باہر کے ہے تو جو بھی ہے جیسا بھی ہے بد اخلاق ہے, لیکن اب میرا کام ہے اس کو کھانا تو کھلا دوں کم از کم. تو عطار نے اسے جگایا کہ درویش اٹھو, رات ہو گئی ہے اور کھانا کھائیں. لیکن وہ درویش ہلا نہیں, حرکت نہیں کی اس نے. عطار نے اس کے چہرے سے چادر ہٹائی, دیکھا تو مرا ہوا تھا وہ اللہ کو جان دے چکا تھا. وہ اس وقت عطار کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس نے صحیح کہا تھا, میں تو اس کی طرح نہیں مر سکتا, میں تو ایسے نہیں مر سکتا جیسے یہ مرا. اور وہیں سے عطار دوا ساز, اس نے دکان چھوڑ دی, کلینک چھوڑ دیا, سب کو چھوڑ چھاڑ کے پھر آ گیا بزرگوں کی خدمت میں, اور وہ راستہ اختیار کیا اور ہو گیا عطار عارف بزرگ و شاعر نامدار اور مربی و معلم. اور صدیوں سے عطار کا قصہ و تذکرہ زندہ ہے, اور آج بھی عطار کی کتابوں سے لوگ استفادہ کرتے ہیں. فرید الدین عطار نیشاپوری. نکتہ کیا تھا عزیزان من؟ نکتہ یہ تھا کہ خدا کسی کو حوالے کر دیتا ہے جس کا اس کا رجحان ہو. مثلا کسی کو اس کے مریضوں کے حوالے کر دیا, کسی کو مریدوں کے حوالے کر دیا, کسی کو اس کے شاگردوں کے حوالے کر دیا. اپنے سے اللہ ناتا توڑ دیتا ہے اور ان مخلوق کے حوالے کر دیتا ہے کہ جاؤ تم ان کے حوالے رہو. جس کو جس کا شوق ہے, روٹیوں کا شوق ہے, خدا روٹیوں کے حوالے کر دیتا ہے. غلے کا شوق ہے, خدا غلہ منڈی میں آڑتی بنا دیتا ہے, غلہ منڈی کا کاروباری بنا دیتا ہے. تمہیں اقتدار کا شوق ہے, جو کسی حکومت کا حصہ, سلطان جابر کا حصہ بن جاؤ, اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے اللہ. اپنے حال پہ چھوڑنے کا مطلب یعنی اپنے علاوہ کسی اور کے حوالے کر دیتا ہے کہ یہ تجھے سنبھالیں. لیکن جن کو خدا چاہتا ہے, جن سے خدا راضی ہے, انہیں خدا دوسروں کے حوالے نہیں کرتا. حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دعائے شریف عرفہ میں بارگاہ خداوند تبارک و تعالیٰ میں بیان فرماتے ہیں. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے پروردگار, مجھے تیری جستجو ہے, میری ضرورت تو ہے, تیری نعمتیں میری ضرورت نہیں ہیں. میں محتاج ہوں, نیاز مند ہوں, لیکن تیرا محتاج ہوں, تیری نعمتوں کا محتاج نہیں ہوں. مجھے اپنی نعمتوں کے حوالے مت کرنا, مجھے اپنی طرف بلا, مجھے اپنا راستہ دکھا, مجھے اپنی ذات تک پہنچا, تو میری ضرورت ہے. مجھے اپنے آثار کے حوالے مت کر, میں آثار میں بھٹکتا پھروں, دیکھوں اس اثر سے پوچھوں اللہ کہاں ہے, اس اثر سے پوچھوں اللہ کہاں ہے. اس طرح تو میری ساری عمر بیت جائے گی اور آثار مجھے تجھ تک نہیں پہنچائیں گے. اے پروردگار, مجھے تو اپنی ذات کی طرف بلا. سید ساجدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے پروردگار, یہ راستہ بہت پیچیدہ ہے کہ میں تیری مخلوق کو دیکھ کر, تیری نشانیوں کو دیکھ کر تجھ تک آؤں. آسان راستہ کیوں نہیں مجھے دکھاتا کہ پہلے تجھ تک پہنچوں, پھر تیرے ذریعے تیری نشانیوں کی طرف جاؤں میں. یہ آسان طریقہ ہے, اور یہ شایان شان بندگی انسان ہے
یہ ائمہ ہدا کا و اہل بیت کا طریقہ ہے کہ سب سے پہلی شے و سب سے پہلی تصدیق انسان اللہ کی کرے، اس کے بعد کہے ماں باپ بھی ہیں، اس کے بعد کہے دن رات بھی ہے، اس کے بعد کہے کہ دوسری اشیاء بھی موجود ہیں، زمین و آسمان ہیں۔ سید الشہداء علیہ السلام فرماتے ہیں اے پروردگار تو غائب ہی کب ہوا ہے، تو چھپا ہی کب ہے، تو گم کب ہوا ہے کہ میں تجھے ڈھونڈوں؟ ڈھونڈا تو اس کو جاتا ہے جو گم ہو جائے، جو اوجل ہو جائے۔ تو غائب کب ہوا ہے، متا غبتا، تو غائب کب ہوا ہے کہ میں تجھے تلاش کروں؟ انسان حجاب میں آ جاتا ہے، خدا کبھی بھی حجاب میں نہیں ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے عزیز من کہ جب میں دیتا ہوں شرط نہیں رکھتا، مومن ہو، با تقوی ہو، بندہ خدا ہو یا نہیں ہو، جو بھی ہو، کافر ہو تو بھی دوں گا چونکہ میری مخلوق ہو، منافق ہو تو بھی دوں گا چونکہ میری مخلوق ہو، اگر مومن ہو تو بھی دوں گا چونکہ میری مخلوق ہو۔ دینے میں کوئی شرط نہیں ہے، لیکن قبول کرنے میں، لینے میں، میرا دیا ہوا جب مجھے لوٹاؤ گے اس میں نے شرط رکھی ہے فقط با تقوی لوگوں سے قبول کروں گا، بے تقوی سے کچھ بھی قبول نہیں کروں گا۔ اس ماجرا کا خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ دو بھائی ان میں جھگڑا ہوا، ایک بھائی نے کہا دوسرے کو میں تجھے قتل کر دوں گا، اور اس بھائی نے کہا کہ میری قربانی قبول ہوئی، تیری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کا قانون ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا فقط متقیوں سے قبول کرتا ہے، غیر متقین کو پہلے توفیق نہیں ہوتی خدا کی راہ میں کچھ پیش کریں، اور غیر متقین پیش کریں خدا اسے قبول نہیں کرتا۔ تقوی ہو تو خدا قبول کرتا ہے۔ آپ کو جو اللہ نے دیا ہے، متقین کی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے دیا ہے اسے خدا کی راہ میں پیش کریں، انفاق کریں، لیکن یہ ساتھ رکھیں ذہن میں کہ اگر با تقوی ہوئے تو یہ انفاق اللہ قبول کرے گا۔ جنہوں نے صرف اللہ سے لینا سیکھا ہے، اللہ سے مانگنا سیکھا ہے، لیکن اللہ کو لوٹاتے نہیں ہیں، اللہ کو پلٹاتے نہیں ہیں، وہ با تقوی نہیں ہیں۔ جو کچھ اللہ سے لیا، اولاد لی ہے، خدا کو پلٹا دو۔ امام حسین علیہ السلام نے جو کچھ اللہ سے لیا تھا وہ سب اللہ کو لوٹا دیا، سب اللہ کو پلٹا دیا، اور سب خدا نے قبول کر لیا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا متقیوں سے قبول کرتا ہے۔ بے تقوی نہ خدا کی بارگاہ میں کچھ پیش کرتا ہے اور نہ خدا اس سے کوئی چیز قبول کرتا ہے۔ خدا و تعالیٰ انشاءاللہ اس ماہ تقوی میں کہ اس ماہ کے ماہ مبارک رمضان کے اعمال فاضلہ و صالحہ میں سے ایک انفاق ہے و صدقہ ہے، مختلف شکلوں میں۔ با تقوی انسان خدا کی راہ میں جو بھی پیش کرے اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس ماہ کی برکتوں سے ہم سب کو تقوی الہی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، لا سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، و فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین علیہ الصلاۃ والسلام، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ محمد محمد، وصبتی الرحمہ وعلی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، ومحمد ابن علی اللہم صل علی محمد وعلی محمد، وجعفر ابن محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد،
و موسیٰ ابن جعفر علیہ الصلاۃ والسلام و علی ابن موسیٰ اللہم صل علی محمد و محمد ابن علی اللہم صل علی محمد و محمد و محمد و علی ابن محمد اللہم صل علی محمد و محمد والحسن ابن علی اللہم صل علی محمد و محمد صلاۃ والسلام والحجت ابن الحسن القائم المہدی علیہ الصلاۃ والسلام وعلی محمد وجل حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، تقوی اختیار کریں، چونکہ زاد نجات و زاد قیامت و آخرت و توشہ آخرت فقط تقوی ہے۔ نجات تقوی میں ہے، عمل قبول تقوی سے ہوتا ہے، انسان ایمان کے درجے پر تقوی سے فائز ہوتا ہے، قرب خدا کا ذریعہ تقوی ہے۔ اور یہ سعادت و خوش قسمتی ہے ہم سب کی و تمام مومنین کی و بندگان خدا کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت عظیم مہینہ عطا فرمایا ہے، شہر اللہ الاکبر، حلول ماہ مبارک رمضان۔ آپ تمام عبادت گزاران و نماز گزاران و روزہ داران کو و تمام امت اسلامیہ کو تبریک و تہنیت عرض ہے۔ بہت عظیم فرصت ہے، وہ موقع ہے جو اللہ کی جانب سے ہدیہ و سعادت اپنے بندوں کا رب کریم کی طرف سے، رب رحیم کی طرف سے۔ ہمیں حقیقت رمضان کا پتہ نہیں ہے، ہم نے سرسری طور پر ماہ رمضان کو دیکھا ہے، یعنی بتایا نہیں گیا۔ قصور ان لوگوں کا ہے جنہیں ہمیں اللہ کا دین تفصیل سے بتانا چاہیے تھا لیکن نہیں بتا سکے، اور خود ہم نے بھی جستجو کم کی، ہم بھی ان چیزوں کے درپے اتنے زیادہ نہیں ہوئے، اس لیے اسرار سے اور ان چیزوں کی رازوں سے ناآشنا ہیں، اور ناآشنائی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ماہ رمضان کا حق ادا نہیں ہوتا، قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا، اہل بیت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اپنے تئیں ہم کچھ رسومات بنا لیتے ہیں، کچھ آداب اختیار کر لیتے ہیں، کچھ اعمال، اور انہی میں یہ فرصت ساری گزار دیتے ہیں، گزر جاتی ہے، اور ہم اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے۔ اگر معرفت ہو پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ کس نعمت میں خدا نے ہمیں مبتلا کیا ہے اور امتحان لے رہا ہے، اور ہم کس قدر عظیم مہینے میں آئے ہیں۔ یہ وہ ماہ ہے جس میں ائمہ اطہار بالعموم و امام چہارم حضرت علی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام بہت ہی باشکوہ استقبال فرماتے تھے ماہ مبارک رمضان کا۔ بعض روایات میں ہے کہ امام اس طرح سے ماہ مبارک رمضان کا انتظار کرتے تھے اور استقبال کرتے تھے جس طرح کسی شادی والے گھر میں دلہن کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اس رغبت کے ساتھ ماہ مبارک رمضان کا استقبال کرتے تھے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے کہ اے پروردگار، اس ماہ رمضان کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مفصل دعائیں ہیں، چونکہ یہ مہینہ دعا کا بھی مہینہ ہے۔ اس مہینے کے دن رات، ہر لحظہ، ہر گھڑی عزیز من بہت غنیمت سمجھیں آپ، یہاں تک کہ اس ماہ کے اندر آپ کی سانس لینا تسبیح لکھا جائے گا۔
آپ سانس لے رہے ہیں، سانس عام معمولی کام جو ہر سال اور ہر روز کرتے ہیں، ہم توجہ بھی نہیں ہوتی. تنفس، یہ مہینہ مومن کے تنفس کو تسبیح میں بدل دیتا ہے. اسی سے اس کی قدر و منزلت سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ وہ ماہ ہے جس میں آپ اگر روزہ رکھ کر سو جائیں، نیند کر رہے ہوں، تو آپ جب اٹھتے ہیں اور جب آپ نامہ عمل دیکھتے ہیں تو یہ عبادت لکھی ہوگی. اگر آپ 2 گھنٹے سوئے ہیں روزے کی حالت میں تو یہ 2 گھنٹے عبادت لکھی ہوگی، نہ کہ نیند لکھی ہوگی آپ کی. خوب اس قدر باعظمت مہینہ ہے، اس مہینے کی اس کے اندر طاقت ہے، اس وقت کے اندر اتنی فرصت ہے. اور تعجب نہ کریں، علمی لحاظ سے بھی یہ چیزیں ثابت ہیں. مثلا جیسے بہار کے موسم میں، برسات کے موسم میں، اس موسم کے اندر اتنی طاقت و خصوصیت آ جاتی ہے موسمی لحاظ سے کہ مرے ہوئے بیج کو بھی اگا دیتا ہے، خشک لکڑیوں میں سبزہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ طاقت ہے موسمی، چونکہ موسمی خصوصیات اس موسم کے اندر ایسی پیدا ہوتی ہیں. رطوبت آ جاتی ہے، زمین کے اندر طاقت آ جاتی ہے، زمین جاگ جاتی ہے. اسی طرح زمانے بھی اللہ نے رکھے ہیں. جس طرح زمین ایک خاص موسم میں بہت طاقتور ہو جاتی ہے اور خزاں میں بالکل آپ اس کے اندر جو بیج ڈالیں وہ نہیں اگا سکتی، چونکہ زمین سوئی ہوئی ہے، ابھی آرام کی حالت میں ہے اور زمین کی طاقت ابھی ختم ہے. اسی طرح بعض ایام ایسے ہیں جن میں ہم بہت کوشش بھی کریں اتنا نتیجہ نہیں نکلتا، لیکن ماہ رمضان وہ زمانہ ہے کہ جس کے اندر انسان معمولی سا بھی اگر ایک کام کرے تو وہ ایک بہت عظیم عبادت انسان کے لیے شمار ہوتی ہے. اس کے لحظوں کی قدر جانیں، اس کی گھڑیوں کی قدر جانیں. اور جس طرح روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی گزشتہ ہفتے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا ماہ مبارک رمضان کے بارے میں اور روزے کے بارے میں بالخصوص فرماتی ہیں کہ روزہ صرف انسان کے منہ کا نہیں ہوتا، پیٹ کا نہیں ہوتا، بلکہ پورے وجود کا روزہ ہے. زبان کا روزہ ہو، آنکھ کا روزہ ہو، کان کا روزہ ہو اور خیال کا بھی روزہ ہو، فکر کا بھی روزہ ہو. یہ روزہ ہے. روزہ انسان کے لیے بڑی برکتیں رکھتا ہے. ماہ رمضان صرف روزے کا نام نہیں ہے، روزہ ماہ رمضان کے ادب کا نام ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو بھی اس شہر کا مشاہدہ کرے اس مہینے کا تو اسے روزہ رکھنا چاہیے. لیکن یہ مہینہ ہے کس کا؟ اصل کس چیز کا مہینہ ہے؟ یہ مہینہ بندگی کا ہے. آج پہلی رمضان ہے پاکستان کے افق کے لحاظ سے، اور سال کا پہلا مہینہ اور پہلے مہینے کا پہلا دن ہے آج. کون سا سال؟ اب آپ نے تعجب کیا ہوگا کہ آج پہلا مہینہ، سال آج سے شروع ہو رہا ہے، اور سال کا پہلا مہینہ اور پہلے مہینے کا پہلا دن کیسے ہو گیا؟ کہ اگر ہم قمری تاریخ سے دیکھیں تو محرم پہلا مہینہ ہے، اگر ہم عیسوی تاریخ سے دیکھیں تو جنوری پہلا مہینہ ہے، اگر ہم ہندی تاریخ کے لحاظ سے دیکھیں تو بھلے بیساکھ پہلا مہینہ ہے. اب یہ تو، اور اگر ہم پاکستان کا مالی سال دیکھیں تو وہ جولائی پہلا مہینہ ہے. مالی سال جون میں ختم ہوتا ہے، جولائی میں شروع ہوتا ہے. تعلیمی سال اگر دیکھیں تو اپریل میں شروع ہوتا ہے، مارچ میں ختم ہوتا ہے. رمضان کیسے سال کا پہلا مہینہ نکل آیا؟ یہ عبادی سال ہے، مومن کے عبادی سال کا پہلا مہینہ اور پہلا دن ہے آج. یعنی سالکین اللہ، وہ سالکین جو اللہ کی طرف جا رہے ہیں، ان کے سلوک اللہ، سفر اللہ، ہجرت اللہ کا سال ختم ہو کے نیا سال شروع ہو گیا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان تجھے پتہ ہے تو کہاں جا رہا ہے؟ تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، سختی کے ساتھ، دشواری کے ساتھ، زحمت کے ساتھ اپنے پروردگار کی جانب جا رہا ہے. سختیوں میں تو پہنچ جائے گا. قدحا فملاقیہ،
اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ تو اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ عبادی سال سے آشنا نہیں ہم، یعنی کیا نہیں گیا، بتایا نہیں کسی نے کہ عبادی سال بھی ہوتا ہے۔ بعض علماء بزرگوار ائمہ کی سیرت کے مطابق، ائمہ اطہار کی، خصوصاً امام چہارم کی سیرت یہ تھی کہ وہ رمضان کو پہلا مہینہ شمار کرتے تھے سلوک اللہ کا، اور شعبان آخری مہینہ ہے سلوک اللہ کا۔ شعبان میں یہ حساب ہوتا ہے کہ ہم نے کتنا سفر طے کیا ہے، اور رمضان میں نیا سفر شروع ہوا ہے۔ عزیزان، بہت غنیمت سمجھیں اس کو کہ ہم اپنے سفر اللہ میں پھر ایک دفعہ خدا نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی ہے، لیکن اس خصوصیت کے ساتھ کہ تمام رکاوٹیں اس سفر و سلوک کی خدا نے ہٹا دی ہیں۔ باقی ایام میں ہمیں محنت کرنا پڑتی ہے، ماہ رمضان میں آپ کے راستے سے وہ ساری رکاوٹیں ہٹا دی گئی ہیں۔ تمثیلی جملات ہیں، مراد ان سے یہ ہے کہ ساری رکاوٹیں و موانع آپ کی راہ سے برطرف کر دیے گئے ہیں۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں شیطان کو زنجیروں میں باندھ دیا ہے، پس آپ کے لیے ایک سہولت ہو گئی کہ شیطان زنجیر میں باندھا گیا ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے بد نصیب ہیں کہ بندھے ہوئے شیطان کی زنجیر کھول دیتے ہیں، جا کر بندھے ہوئے شیطان کو کھول دیتے ہیں، شیطان کو آزاد کرا دیتے ہیں ماہ رمضان میں، جسے اللہ نے باندھا ہے۔ جس طرح روایات میں کہ کرامن کاتبین، ہر انسان کے ہمراہ 2 فرشتے ہیں، پیدائش سے لے کر آخر تک آپ کے ہمراہ ہیں، اسی طرح ہر انسان کا ایک الگ شیطان بھی ہے۔ ایک بڑا شیطان ہے ابلیس، اور اس کے چیلے، ہر انسان کا ایک شیطان ہے۔ اگر انسان بڑے شیطان کو آزاد نہ بھی کرے تو اپنے شیطان کو بعض آزاد کر دیتے ہیں، بندھے ہوئے زنجیروں میں جکڑے ہوئے شیطان کو کھول دیتے ہیں، یعنی غفلت کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے۔ عزیزان، یہ مہینہ آپ کے عمل کو کئی گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ جیسے کہا تھا کہ آپ کی سانس کو تسبیح بنا دیتا ہے، تسبیح خدا، سبحان اللہ والحمد للہ، یہ آپ تسبیح پڑھتے ہیں، استغفر اللہ یہ تسبیح پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ یہ تسبیح پڑھتے ہیں، اور تسبیح کا بڑا اثر ہے انسان کے لیے۔ لیکن ماہ رمضان وہ ہے کہ آپ کے سانس کو بھی گویا سبحان اللہ لکھ رہا ہے، آپ کے تنفس کو بھی لا الہ الا اللہ شمار کر رہا ہے، آپ کی نیند کو عبادت شمار کر رہا ہے۔ اور ماہ رمضان میں یہ تاثیر ہے کہ آپ کا عمل تاثیر کے لحاظ سے بہت بڑھ جاتا ہے۔ عام دنوں میں آپ 1 رکعت نماز پڑھیں، 1 رکعت نماز ہے، ماہ رمضان میں 1 رکعت نماز پڑھیں، مختلف ہیں روایات، بعض روایات میں ہے کہ 70 رکعت شمار ہوں گی۔ آپ 1 رکعت پڑھتے ہیں اور لکھی کتنی جائے گی؟ 70 رکعت۔ اگر آپ جس طرح اوور ٹائم لگاتے ہیں نا، بعض اوور ٹائم لگاتے ہیں، پہلے معمول کا ٹائم اور ہوتا ہے، اوور ٹائم کا ریٹ اور ہوتا ہے، وہاں 1 منٹ کے پیسے معمول کے 1 گھنٹے کے پیسے 1 منٹ میں ملتے ہیں آپ کو۔ ماہ رمضان میں آپ کو ایک اضافی فرصت ملی ہے، اور اس ماہ میں اگر آپ ایک مستحب عمل انجام دیتے ہیں، کوئی مستحب عمل، اس کا ثواب 70 گنا زیادہ آپ کو دیا جاتا ہے، اس کا اجر 70 گنا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ 70,000 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ کثرت مراد ہے، اب دقیق عدد اگر نہ بھی مراد ہو تو مراد کثرت ہے کہ ایک معمولی سا عمل اتنے زیادہ طاقت کے ساتھ انسان مومن کو لوٹایا جائے گا اور پلٹایا جائے گا، اور اس کا اجر انسان کو عطا ہوگا۔ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، قرآن نے اس کو اسی طرح تعارف کروایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ ماہ رمضان، شہر رمضان قرآن کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن نازل ہونا بھی ہم معمولاً یہ سمجھتے ہیں اترا ہے، یعنی اوپر تھا، عرش پہ تھا، نیچے فرش پر آ گیا ہے۔ اترنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی فہم، آپ کی سمجھ کے قریب ہو گیا ہے، سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ نازل کیا ہے یعنی آپ کی فہم کے سطح پہ اس کو لے آئے ہیں۔ پہلے آپ کی فہم،
آپ کے ذہن کی سطح سے بلند تر تھا، بالا تر تھا. لا یمسہ الا المطہرون. لیکن اب آپ زمینی لوگ بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں. مطہرون پہلے سمجھ سکتے تھے، اب آپ بھی اس کو سمجھ سکتے ہو. اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو آسان بنایا ہے. ماہ قرآن ہے، قرآن کے ساتھ حشر رکھیں، اپنا انس رکھیں. اچھی ایک سنت ہے کہ لوگ ختم قرآن کرتے ہیں، ایک قرآن پڑھ دیتے ہیں. پڑھیں، وہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن ساتھ غور کریں، فکر کریں، تدبر کریں. افضل چیز یہ ہے کہ کم از کم ایک درس ماہ رمضان میں روزانہ قرآن کا کہیں نہ کہیں اہتمام کر لیں. اپنے محلے میں کر لیں، اپنے گھر میں کر لیں، اپنی مسجد میں کر لیں، امام بارگاہ میں کر لیں. نہیں ہوتا تو خود تنہا اپنے لیے، آج کل وسائل موجود ہیں، انٹرنیٹ موجود ہے. آپ کہیں اور درس ہو رہا ہے، آپ کی قسمت ہے، یہ خدا نے آپ کے لیے یہ وسائل پیدا کیے ہیں. کسی اور دنیا کے خطے میں، کونے میں درس قرآن ہو رہا ہے، آپ انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے گھر میں بیٹھ کر اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اسے سن سکتے ہیں. یہ فرصت ہے آپ کے پاس کہ قرآن سے دور نہیں رہنا. اس ماہ میں قرآن سے دور نہیں رہنا، چونکہ ماہ قرآن ہے. اس ماہ میں آپ اللہ کے مہمان ہیں، ضیف اللہ ہیں، ضیافت اللہ ہے. خدا نے مہمانی کا دسترخوان بچھایا ہے. روایت میں ہے کہ اللہ کے دسترخوان کا نام ہے قرآن. القرآن و مأدبۃ اللہ. قرآن اللہ کا دسترخوان ہے. ماہ رمضان میں اس مہمانی میں میزبان اللہ ہے اور مہمان روزہ دار مومن ہیں، اور دسترخوان قرآن ہے. اس لیے آپ اس دسترخوان الہی سے ہدایت حاصل کریں، اپنے حصے کی جو مقرر کی گئی ہے. اس ماہ میں ایک شب لیلۃ القدر ہے کہ انشاءاللہ آپ ابھی سے اس کے لیے تیار رہیں گے. ایک شب 1000 ماہ سے برتر ہے. 1000 ماہ کا سفر و سلوک انسان کو ایک شب کروا دیتی ہے. یہ ماہ دعا ہے، اللہ کو پکارنے کا مہینہ ہے. عزیزان من، خدا کو بلائیں. پکارنے کا طریقہ ایک تو مرسوم طریقہ ہے، رسم جو بنی ہوئی ہے کہ ہم ایک جگہ اکٹھے ہوں اور ایک مولانا صاحب دعا مانگے، باقی آمین کہیں. یہ دعا رسوماتی دعا ہے. علامہ اقبال کے بقول انہوں نے نمونے کے طور پر ایک مطلب لکھا نا کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. رسم ازاں ہے لیکن روح بلالی نہیں ہے. خوب رسم دعا ہے لیکن روح صحیفہ سجادیہ اس میں نہیں ہے، روح اہل بیت اس میں نہیں ہے. رسمیں ہیں کہ ایک آدمی دعا کرے، دوسرے سنیں یا آمین کہیں. دعا پکار کو کہتے ہیں، اور پکار جو ہر دل سے نکلے. پکار نکلتی ہے نرم دل سے، ٹوٹے ہوئے دل سے پکار نکلتی ہے، ہر دل سے پکار نہیں نکلتی. دل مضطر سے پکار نکلتی ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. وہ ٹوٹا ہوا دل جب اللہ کو پکارتا ہے تو کون سنتا ہے؟ ٹوٹا ہوا دل جب پکارتا ہے. دل جب پکارتا ہے تو شاید زبان نہ ہلے، پکار رہا ہے. دل اللہ کی یاد میں ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ زبان بھی ہو. افضل یہ ہے کہ زبان بھی ساتھ چلے، لیکن بعض زبان اگر خاموش بھی ہے لیکن دل خدا کے ساتھ متصل ہے. یہ ماہ دعا کا مہینہ ہے. آج پہلی ہے اور آج سے ایک عمل شروع کر دیں، اور وہ ہے استغفار و توبہ. اللہ کی طرف لوٹنے کا مہینہ ہے. عزیزان، جیسے کہا تھا کہ یہ سلوک کا مہینہ ہے، سفر اللہ ہے. سلوک تو وہ کریں گے نا جو راہ خدا پر ہیں، جن کا رخ اللہ کی طرف ہے، لیکن کچھ روٹھے ہوئے، کسی بھی وجہ سے ان کا رخ مڑ گیا خدا سے، اور مڑنے کی وجہ سے اللہ کو چھوڑ کے پشت کر کے خدا کی طرف کسی اور کی طرف رخ ہو گیا، اور سال بھر یا عمر بھر اسی چیز کی طرف رخ رہا. یہ مہینہ آ گیا ہے. روایت میں ہے کہ ہر سحر کو فرشتہ آسمان پہ ندا دیتا ہے. ہر سحر ماہ رمضان کی ہر سحر کو فرشتہ ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی جو رحمت و مغفرت کے کھلے دروازوں میں آ کر داخل ہو جائے. جو رحمت و مغفرت کے کھلے دروازوں میں داخل ہو جائے. خوب عزیز من، مغفرت کے کھلے دروازے کس کو بلایا جا رہا ہے؟ کس کو بلایا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے جو بندگان مطیع خدا ہیں، جو سلوک اللہ رکھتے ہیں، سالکین اللہ ہیں،
ان کے لیے ماہ رمضان ایک الگ درجہ رکھتا ہے، لیکن یہ ندا فرشتے کی ان کے لیے ہے جو سال بھر رخ موڑے رہے ہیں، انہیں بلایا جا رہا ہے۔ بد نصیبو، اب در کھلا ہوا ہے مغفرت کا، اب رحمت کا در کھلا ہوا ہے، کھلے در میں تو چلے جاؤ، اندر آ جاؤ، واپس آ جاؤ، لوٹ کے آ جاؤ۔ توبہ لوٹ کے آنا ہے، واپس آنا ہے اللہ کی جانب۔ جہاں بھی بھٹکے ہوئے تھے، جہاں پہنچے ہوئے تھے، اس کو ترک کر کے آ جائیں، اپنے پروردگار کی رحمت کے دامن کو پکڑ لیں، تھام لیں۔ یہ استغفار ہے۔ زبان سے بھی استغفار کریں، لیکن استغفار ارادے سے ہے۔ ارادہ یعنی وہ راہ جس پہ اللہ کی رضا نہیں ہے اسے چھوڑ دیا، میں نے ارادہ کر دیا، ترک کر دیا، اور خدا کی طرف آ کر پناہ مانگی خدا سے، اور التجا کی، خدایا جو کیا ہے اسے معاف کر دے، تو غفور و رحیم ہے، اور آئندہ کے لیے مجھے اپنی پناہ میں لے لے کہ میں کہیں پھر نہ بھٹک جاؤں۔ تیری پناہ میں رہوں گا تو محفوظ رہوں گا، مجھے اپنی پناہ سے خارج نہ کرنا، چونکہ تیری پناہ سے نکلا پھر کوئی مجھے سہارا دینے والا موجود نہیں ہے۔ ایک شریف بہت اعلیٰ دعا ہے، یقیناً پڑھیے عزیزان، خود نہیں پڑھ سکتے ایک مجلس رکھیں دعا کی اپنے گھر کے اندر، یا مسجد میں محفل رکھیں، امام بارگاہ میں، جہاں بھی توفیق میسر ہے، دعائے ابی حمزہ سمالی۔ البتہ لمبی دعا ہے، ایک ہی دن پوری دعا پڑھنا، صرف پڑھ دیں گے، تلاوت کر دیں گے۔ اگر پورا مہینہ اس کو پڑھیں آپ، یعنی ایک ایک پیراگراف اس کا روز پڑھیں، اور جو مولانا ہے، اگر کوئی علمی عالم شخصیت ہے، یا آپ مومنین میں سے ہی اگر کوئی ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں۔ یہ دعا حضرت امام سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ اور اس قدر اعلیٰ عرشی دعا ہے، یہ دعا اگر کوئی سمجھ کے پڑھے، ناممکن ہے کہ یہ شخص پھر اس ماہ میں اور اس دعا کے پڑھنے کے بعد خدا سے دور ہو جائے۔ ایک دفعہ اس دعا کو اگر صحیح توجہ کے ساتھ پڑھ لے کہ امام علیہ السلام کس طرح بارگاہ خدا میں یہ دعا پیش کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار، جب میں تیری طرف آنے کا ارادہ کرتا ہوں، نیت کرتا ہوں، یعنی عام مومن کی ترجمانی ہو رہی ہے، ہماری حالت کی ترجمانی ہو رہی ہے۔ وہ ہستی تو خود تو وہ تو عارف باللہ، سالک اللہ ہیں، واصل اللہ ہیں، فانی فی اللہ ہیں، وہ تو ان مقامات پہ پہنچے ہوئے ہیں، معلم ہیں، اللہ نے ان کو معلم انسانیت بنایا ہے۔ خدا نے انہیں یہ فرمایا ہے کہ آپ تو میری ذات تک آ گئے ہو، لیکن میرے بندے ابھی تک نہیں آئے میری طرف۔ اب آپ کو میں مقرر کرتا ہوں کہ میرے بندوں کو سمجھا کے ان کو میرے پاس لے آؤ۔ اس لیے امام علیہ السلام کے یہ خوبصورت آہو نالے جو ان دعاؤں کے اندر موجود ہیں۔ اس دعا میں امام فرماتے ہیں کہ اے پروردگار، جب بندہ تیری بارگاہ میں آنے کا ارادہ کرتا ہے، اسی وقت سستی آ جاتی ہے، کاہلی آ جاتی ہے، اسی وقت کوئی کال آ جاتی ہے، اسی وقت کوئی مہمان آ جاتا ہے، اسی وقت کوئی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے، اسی وقت کوئی مزاحم ہو جاتا ہے، اسی وقت میرا ارادہ بدل جاتا ہے۔ اے خدا، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ تیری طرف سے انتظام کیا گیا ہے، تو پسند ہی نہیں کرتا میں تیری بارگاہ میں آؤں، تو پسند ہی نہیں کرتا میں تجھے سجدہ کروں، شاید میں اتنا روسیاہ ہو گیا ہوں کہ تو اپنی بارگاہ میں آنا بھی پسند نہیں کرتا، اور جب میں سوچتا ہوں تو کوئی بہانہ بنا دیتا ہے مجھے باہر ہی رکھنے کا۔ اے پروردگار، ان ساری رکاوٹوں کو دور کر مجھ سے۔ جب تیری طرف آنے کا ارادہ کرتا ہوں، عزیز من، اس ماہ میں خدا نے وہ ساری رکاوٹیں دور کر دی ہیں۔ پیش آیا ہوگا آپ کو بھی کہ آپ نے جب ارادہ کیا جاؤں، اٹھ کے جاؤں، مثلا نماز جمعہ میں جاؤں، جماعت میں جاؤں، قرآن پڑھوں، عین اسی وقت کوئی کام پیش آ گیا، حیرت بھی ہوتی ہے۔ بھائی صبح سے میں بیٹھا ہوا ہوں، فارغ بیٹھا ہوا ہوں، کوئی کام پیش نہیں آیا، عین اس وقت جب بندگی کا وقت آیا ہے یہ مزاحم آ گیا ہے۔ اس کو اس معنی میں بھی لیں عزیز من۔ اور امام علیہ السلام اس دعائے شریف میں خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے پروردگار، میں تجھے چھوڑ کر تیرا در رحمت کھٹکھٹاتا رہوں گا جب تک کھل نہیں جاتا، جب تک کھل نہیں جاتا میں اس در سے ہٹوں گا نہیں۔ عبیدک ببابک،
تیرا حقیر بندہ تیرے در پہ آ گیا ہے، بیٹھا رہوں گا، روتا رہوں گا، چلاتا رہوں گا، چیختا رہوں گا، استغاثہ کرتا رہوں گا جب تک کھل نہیں جاتا۔ ایک شخص نے امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ جو حج کے دوران مواقف رکھے گئے ہیں یہ کیا ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ دروازے ہیں، خدا کی رحمت کے دروازے ہیں۔ حج میں ایسے ہوتا ہے، عرفہ میں بٹھا دیتے ہیں، پھر عرفہ سے اٹھا کے آ کے مزدلفہ میں بٹھا دیتے ہیں، پھر مزدلفہ سے اٹھا کے منا میں بٹھا دیتے ہیں، ایک وادی سے اٹھاتے ہیں دوسری وادی میں بٹھا دیتے ہیں۔ اس شخص نے پوچھا کہ مولا یہ کیا راز ہے، کیا حکمت ہے اس کے اندر کہ حج کے اندر ان مواقف میں مومن کو، سالک کو بٹھا دیا جاتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا بندہ خدا یہ اللہ کے دروازے ہیں، اور جب کوئی خدا تک جاتا ہے تو پہلے اس کو دروازے پہ آ کے دستک دینا پڑتی ہے، اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور اتنا کھٹکھٹاتا ہے کہ در رحمت خدا کھل جائے، اس لیے بٹھایا جاتا ہے کہ در رحمت خدا کھل جائے۔ ایک شخص نے امام علیہ السلام سے، امام ششم سے سوال کیا کہ اسماء اللہ، اللہ کے متعدد نام ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کے، جیسے دعائے شریف جوشن کبیر جو لیلۃ القدر کو انشاءاللہ پڑھیں گے آپ، جوشن کبیر میں 1000 نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، 1000 نام اللہ تعالیٰ کے۔ اس رات آپ اللہ کو 1000 ناموں سے پکارتے ہیں۔ امام علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ یہ 1000 نام اللہ تعالیٰ کے، یا اتنے کثرت سے نام، ان کا راز کیا ہے؟ امام نے فرمایا یہ ابواب معرفت خدا ہیں، یہ بھی دروازے ہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے دروازے ہیں۔ آپ ان ماہ مبارک رمضان میں اللہ کو ان ناموں سے جب یاد کرتے ہیں تو ان دروازوں پہ دستک دے رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کبھی بچہ ماں کا نافرمان ہو جاتا ہے، وہ ناراض ہو کر اسے گھر سے باہر نکال دیتی ہے، لیکن باہر اندھیرا ہے، اسے پتہ ہے باہر درندے ہیں، باہر چور ہیں، باہر ڈاکو ہیں، باہر ڈکیت ہیں، خوف سے در سے دور نہیں ہوتا، ڈیٹھ نہیں ہوتا بچہ، گھر کے باہر دروازے کے پاس ہی بیٹھ کے رونا شروع کر دیتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیتا ہے۔ تھوڑی دیر تک نہیں کھولتی، کیوں نہیں کھولتی؟ کہ اسے توجہ آ جائے، اسے توجہ آ جائے، نہیں کھولتی، لیکن پھر اس کے بعد فوراً جب وہ روتا ہے، جب مزید کھٹکھٹاتا ہے تو دروازہ کھول لیتی، اور نہ صرف کھولتی ہے بلکہ اس کو گلے لگا لیتی ہے، بلکہ اس کو سینے سے لگا لیتی ہے، بلکہ اسے گھر کے اندر لے جاتی ہے۔ عزیز من، جس خدا نے ماں کے اندر یہ شفقت رکھی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو بیرون در برداشت نہیں کر سکتی، تو وہ مظہر شفقت خدا ہے۔ خدا بھی گناہ کار بندے کو اپنے سے دور تحمل نہیں کرتا، جلدی آ میری طرف واپس لوٹ کر آ، میری پناہ میں آ، توبہ کر، استغفار کر، میں تیرا رب ہوں اور کریم رب ہوں، مہربان رب ہوں، تیرا رحیم اور رحمان رب ہوں۔ تو کہاں بھٹکتا پھرتا ہے؟ کن درندوں کے اختیار میں چلا گیا ہے؟ تو پلٹ کے آ، دامن رحمت خدا میں آ۔ استغفار بھی اس مہینے میں کثرت سے کریں۔ روزہ رکھیں، سب مومنین روزہ رکھیں، روزہ رکھنے کے بہانے ڈھونڈیں۔ مسافروں پہ روزہ نہیں ہوتا، روزے کے احکام معلوم ہونے چاہیے، روزے کے احکام کو دہرائیں، پڑھیں۔ مسجد میں روزانہ چند مسئلے روزے کے متعلق بیان ہونے چاہیے، نماز میں ہر نماز کے اندر 2-3 مسئلے امام جماعت یا کوئی مومن اٹھ کے توضیح المسائل نکال کے پڑھنا شروع کر دیں۔ چند ایک مسئلے میں عرض کرتا ہوں آگاہی کے لیے۔ روزہ واجب ہے ہر مکلف کے اوپر، یعنی 15 سال چاند کے لحاظ سے، چاند کی تاریخوں، قمری تاریخوں کے مطابق 15 سال کا لڑکا اور 9 سال کی لڑکی، ان کے اوپر روزہ واجب ہے۔ اگرچہ سخت ہے، خصوصاً آج کل کا روزہ گرمی کا سخت ہے یہ روزہ، لیکن رکھنا ہے آپ نے۔ معمولی سختی روزے کے اندر ہے، اور یہی اسی لیے واجب قرار دیا گیا کہ تھوڑا سا سخت ہے۔ اگر اس میں سختی نہ ہوتی تو واجب بھی نہ ہوتا۔ تھوڑی سی سختی ہے، لیکن اگر زیادہ سختی ہے، ناقابل برداشت ہے، مریض ہیں، مریض روزہ نہ رکھے۔ لیکن نہ وہ مریض جس نے ڈاکٹر سے سرٹیفکیٹ لے لیا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، جیسے بعض ہیں شوگر کے مریض ہیں یا دوسرے، عموماً ڈاکٹر انہیں کہہ دیتے ہیں کہ آپ 2-2 گھنٹے بعد کچھ کھاتے رہیں۔ نہ بھائی،
آپ رمضان کے علاوہ دن بھر فاقے سے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو رمضان میں اللہ کی خاطر اگر کچھ نہ کھایا تو کچھ بھی نہیں ہو. اگر خود اپنے اندر طاقت محسوس کرتے ہیں کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں اگرچہ سختی کے ساتھ، تو رکھیں، واجب ہے. روزہ اگر نہیں رکھا کسی نے جان بوجھ کے، جو رکھ سکتا ہے اور نہیں رکھا، اس کے اوپر کفارہ ہے. کفارہ بہت شدید گناہ کا کفارہ ہوتا ہے، بہت سخت گناہ کا کفارہ ہے. یعنی ایسا گناہ کہ جس کی اشد مجازات اور اشد سزا خدا نے رکھی ہے. کفارہ یہ کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا 60 متواتر روزے رکھیں بغیر وقفے کے، پھر ایک روزے کی تلافی ہوتی ہے. جو پہلے چھوٹ گئے ہیں ان کی بابت مغفرت طلب کریں، توبہ کریں اور ان کی قضا بجا لائیں، اور جن کا کفارہ ہے کفارہ ادا کریں. مسافر پر روزہ نہیں ہے. مسافر جو اپنے شہر سے دور ہو جائے، اتنا دور ہو جائے جو شرعی مسافت کے لحاظ سے رکھا گیا ہے کہ اس کا تقریباً 30 کلومیٹر سفر بنتا ہو، اپنے شہر سے باہر چلا جائے، اور وہ بھی زوال سے پہلے، سورج زوال سے پہلے. سورج آپ کے افق پر 12:00 پر زوال ہو جاتا ہے، 12:05 10 پر زوال ہو جاتا ہے. اب دقیق میرے ذہن میں نہیں ہے گجرانوالہ کا افق، لیکن ہر شہر کے رہنے والے اپنے شہر کا زوال کا وقت معلوم کریں، جو 12 بجے کے قریب ہی تقریباً پاکستان میں بنتا ہے. اگر آپ 12 بجے یا 12:15 بجے تک اپنے شہر میں ہیں اور 12:15 بجے کے بعد آپ نے اپنا شہر چھوڑا ہے، پھر جتنا 100 کلومیٹر بھی دور چلے جائیں، 1000 کلومیٹر بھی چلے جائیں، روزہ رکھنا ہے آپ نے. یہ روزہ واجب ہے چونکہ زوال آپ کو اپنے شہر میں ہو گیا تھا. اگر زوال سے پہلے نکلے ہیں گھر سے اور اتنے دور چلے گئے ہیں، پھر روزہ آپ کا قصر ہو جائے گا. یعنی روزہ نہیں ہے آپ کا، ختم ہو گیا، اس روزے کی قضا رکھنی ہے آپ نے بعد میں. لیکن قصر کی صورت میں بھی کھلے عام کھا پی نہیں سکتے. اگر بہتر یہ ہے کہ نہ کھائیں پئیں، اگر حاجت نہیں ہے تو قصر روزے میں بھی نہ کھائیں، احترام کریں رمضان کا بھی، روزے والوں کا بھی. اور اگر ضرورت پڑ جاتی ہے تو اوجل طور پر کھائیں کہ کسی کو نظر نہ آئے. ماہ مبارک رمضان کا احترام کریں. جن کے ذمہ کفارے ہیں وہ کفارہ ادا کریں. کفارہ صرف 60 مسکینوں کو، 60 فقراء کو کھانا کھلانا ہے، 60 رشتہ داروں کو نہیں، 60 فقیروں کو، فقراء کو کھانا کھلانا ہے آپ نے. ایک روزے کا کفارہ ادا ہوتا ہے. اگر کسی کے مہینے پورے کے کفارہ ہے نہیں رکھے تو اس کو ہر روزے کے بدلے 60 آدمیوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، یا ہر روزے کے بدلے 60 روزے متواتر رکھنے پڑیں گے. عمر اسی میں گزر جائے گی. اس لیے یہ معصیت ہے، گناہ ہے. روزہ رکھیں. احکام پتہ ہونے چاہیے. خواتین اسی طرح انہیں بھی احکام معلوم ہونے چاہیے کہ روزہ رکھنے کے احکام کیا ہیں. پڑھیں، باقاعدہ گھروں میں کتابیں رکھیں اور مساجد میں ان کی تعلیم دی جائے تاکہ یہ عبادت، یہ بندگی کا مہینہ معصیت میں نہ گزرے. نعوذ باللہ کہ اگر روزے کا احترام نہیں ہوا یا روزہ نہیں رکھا، معصیت ہے، وہ گناہ ہے شدید. اور بندگی کے مہینے میں گناہ، خدا کی پناہ مانگتے ہیں کہ جو اس ماہ میں خدا نخواستہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے. حالات ملکی و غیر ملکی حالات ابتر ہیں. مستقل گفتگو چاہیے تھی، وقت گزر گیا ہمارا اس خطبے کا. ملکی حالات میں خوب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی طور پر جو حماقت شروع کی تھی ضیاء الحق نے اور اس کے نادان دوستوں نے، ساتھیوں نے مل کر، اور جو شجرہ خبیثہ ملک میں دہشت گردی کا انہوں نے کاشت کیا اور جس سے بہت نقصان ہوا، اور خصوصاً تشیع کا بہت نقصان ہوا، آج وہ ان سب کے دامنگیر ہو گیا ہے اور اسے جان چھڑانے کے لیے سب لگے ہوئے ہیں. لیکن حالات ملکی روز بروز پیچیدہ تر ہوتے جا رہے ہیں. چونکہ جب اس طرح کے حکمران ہوں کہ یہ ایک سزا ہے قوموں کو کہ جو قومیں اللہ کی بندگی چھوڑتی ہیں، خدا انہیں ظالم حکمرانوں میں مبتلا کرتا ہے جو ان پر رحم نہیں کھاتے. دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے، امام چہارم کی بھی دعا ہے کہ خدایا ہم پہ ان لوگوں کو مسلط نہ فرما جو ہم پہ رحم نہیں کھاتے. بے رحم لوگوں کو ہم پہ مسلط نہ کر. کہ متاسفانہ یہ ہمارے اپنے اعمال کا ہی نتیجہ سمجھ لیں کہ ہمارے اوپر ایسے لوگ مسلط ہیں جو ذرا برابر ہمارے اوپر رحم نہیں کھاتے. کہ خدا اس مصیبت سے اس ملت کو نجات عطا فرمائے.
خوب حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتے جا رہے ہیں، غیر ملکی مداخلت پاکستان کے اندر بڑھتی جا رہی ہے، اور سب سے جو بڑا المیہ پاکستان کے لیے ہوتا ہے وہ یہ کہ جہاں بھی دنیا میں کسی جگہ کوئی بحران ہو بیچ میں پاکستان ضرور شامل ہوتا ہے. کہ اس وقت یمن کے مسئلے کے اندر ایک بڑی تعداد پاکستانیوں کے یہاں سے بھرتی کر کے بھیجے گئے ہیں مختلف شہروں سے، خصوصاً پنجاب سے ہزاروں لوگ قطر اور سعودیہ بھیجے گئے ہیں یمنیوں کی مخالفت کے لیے، یمنیوں کے ساتھ جنگ کے لیے. خب یمن کی صورتحال آپ کو روز بروز پہنچتی رہی ہوگی، معلوم نہیں ان منابع تک آپ پہنچتے ہیں یا نہیں، چونکہ پاکستانی میڈیا عموماً نہیں دیتا ایسی خبریں، صرف یہ خبریں دیتا ہے کہ سعودی عرب نے بمباری کی ہے. ماہ رمضان میں پہلے روزے کو، کل وہاں پہلا روزہ تھا، اور پہلے روزے کو انہوں نے ایسی بمباری کی ہے کہ سابقہ بمباریوں کا ریکارڈ توڑ دیے ہیں، اور بے گناہ نہتے لوگوں کو، عورتوں بچوں کو، روزے داروں کو شہید کیا ہے انہوں نے. لیکن مجموعی طور پر ابھی یہ اعتراف ہے خود سعودیوں کا، آل سعود کا، اور پوری دنیا کا اعتراف ہے کہ یمن میں سعودیہ کو شکست ہو گئی ہے. کوئی مقصد و ہدف انہوں نے پورا نہیں کیا، 1 انچ جگہ نہیں چھڑا سکے حوثیوں سے، 1 انچ جگہ اپنی جو یہ چاہتے تھے کہ مثلا وہ عدن سے پیچھے چلے جائیں، وہ نہیں جا سکے، وہ فلاں بندرگاہ سے پیچھے چلے جائیں، انہوں نے ایئرپورٹ پر بھی قبضہ کر لیا. یہ چاہتے تھے فلاں شہر سے نکل جائیں، انہوں نے 2 شہر اور قبضے میں کر لیے. مکمل طور پر شکست خوردہ ہیں، اور اب راہیں ڈھونڈ رہے ہیں. جس طرح جنیوا میں ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور وہاں مذاکرات شروع ہو گئے ہیں یمنی گروہ کے. اقوام متحدہ جو پہلے اقوام متحدہ نے یمن میں حوثیوں کو اسلحہ سپلائی پر پابندی لگائی تھی، یہ اقوام متحدہ کا پہلا منافقانہ قرارداد انہوں نے پاس کی. اب انہوں نے قرارداد پاس کیا کہ یمن میں فوراً جنگ بند ہونی چاہیے. کیوں بند ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ یمنیوں نے اب بڑھ کر، چونکہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ شروع تم نے کی ہے، ختم ہم کریں گے جنگ، اور اب انہوں نے کل ہی سعودی بارڈر کے قریب سعودی چھونی ٹینکوں توپوں سمیت قبضے میں کر لی ہے، اور ساری فوج آل سعود کی بھاگ گئی وہاں سے، اور تمام جنگی مشینری یمنی ان فورس کے قبضے میں آ گئی ہے. یہ حالت ہے ان کی آخری امید پاکستانیوں سے ہے. یہی پاکستانی دہشت گرد گروہ، شدت پسند گروہ جو سعودیہ ہی نے پالے تھے ادھر پیسہ لگا کر، اس فوج سے مدد مانگی ہے، اور ہمارے نادان حکمران ان کو مختلف بہانوں سے بھیج رہے ہیں ادھر. وہاں پر ملک کی بھی بدنامی ہو رہی ہے، اور مشکلات ملک کے اندر پیچیدہ تر ہوتی جا رہی ہیں کہ اس کا اثر یہاں بھی پڑ رہا ہے. شام میں صورتحال ابھی اس وقت پیچیدہ اس وجہ سے ہے کہ امریکہ جو ایک طرف سے دعوے کرتا ہے کہ داعش کو ختم کرنا ہے، دوسری طرف سے داعش کو سپورٹ کرتا ہے. عراق میں داعش بالکل ختم ہونے کے قریب جا چکے تھے. جب عراقی عوام نے اور ملیشیا نے قیام کیا تو بالکل نابودی کے قریب پہنچا دیا، اور عین اس وقت امریکہ پھر داعش کی مدد کو آیا، اور اس نے بچایا اس نعرے کے ساتھ کہ داعش سے بڑا خطرہ ایران ہے. اگر داعش عراق سے نکل جائے یا ختم ہو جائے اور ایران مسلط ہو جائے عراق پر، تو اس میں ہمیں زیادہ خطرہ ہے. اس سے بہتر ہے کہ داعش رہیں اور ایران عراق کے اندر مثلا قابض نہ ہو. اور اس قسم کی واحد باتوں سے دوبارہ انہوں نے داعش کی مدد شروع کر دی ہے ایران کو روکنے کے لیے، کہ وہاں بھی صورتحال اس طرح کی بنی ہوئی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہاں اب مسلم ہو چکا ہے کہ عراق کے عوام نے، اور خصوصاً جس میں شیعہ مومنین نے، اہل سنت کے بھی دستے اس کے اندر شامل ہیں، اور ایک بڑی تعداد اہل سنت اس عوامی فوج کا حصہ ہیں. شیعہ سنی مل کر انہوں نے جو عوامی ملیشیا بنائی ہے، اس فورس نے داعش کو ہراساں کر دیا ہے. اب جس دن امریکہ نے ہاتھ اٹھایا اس دن داعش عراق میں آخری دن ہوگا ان کا. صورتحال اس طرح سے ہے کہ مشرق وسطیٰ میں کہ اب طاقت کا توازن امریکہ کی مداخلت کی وجہ سے کسی ایک فریق کی طرف نہیں ہے، صرف امریکہ اور اسرائیل کی وجہ سے. چونکہ امریکہ اسرائیل کو تحفظ دینا چاہتا ہے، اس نے کھول کے بیان بھی کیا ہے کہ
ہم کسی صورت میں بھی کوئی طاقت، کوئی ملک اسرائیل سے زیادہ قوی تر نہیں بننے دیں گے، نہ ایٹمی ملک، نہ ٹیکنالوجی میں، نہ فوج کے لحاظ سے، نہ جنگ۔ یہ کھلا اعلان ہے اوباما کا کہ ہمارا یہ عہد ہے کہ ہم اسرائیل سے زیادہ بڑی طاقت علاقے میں پنپنے اور بننے نہیں دیں گے۔ خوب، اس نقطۂ نگاہ سے پیچیدہ صورتحال ہے۔ اگر یہ مداخلت ان کی ختم ہو یا پیچھے ہٹے امریکہ، تو واضح طور پر مشرق وسطیٰ میں الحمدللہ اس وقت مجاہدین مبارزین اس پوزیشن میں ہیں کہ ایک ہفتے کے اندر اندر پورے مشرق وسطیٰ کے ان بحرانوں کا فیصلہ کرنے کے قابل ہیں۔ امریکہ کی مداخلت کے باوجود بھی ہیں، لیکن شاید ان کی پالیسی یہ ہے کہ اس طرح سے بحران اور مزید نہ بڑھائیں، بلکہ اسی حد پر روک کر اس کو یہیں پر ختم کریں۔ آنے والے دنوں میں دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور خدا کرے انشاءاللہ کہ اسی ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ وہ خوشخبریاں و وعدے بشارتیں جو مومنین کے لیے ہیں انشاءاللہ خدا اسی ماہ میں نصیب فرمائے ہمیں انشاءاللہ۔ جیسا پہلے اشارہ کیا تھا کہ مومنین ہوشیار رہیں، خبردار رہیں، آگاہ رہیں۔ ماہ مبارک رمضان بالخصوص اس عنوان سے اس میں جو ایام شہادت امیر المومنین ہیں، ان ایام کے لیے ابھی سے جہاں جہاں مجالس و جلوس کا اہتمام ہے، ہوشیاری کے ساتھ، بیداری کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ اپنے مذہبی فرائض و رسومات ادا کریں، اور تاکہ نعوذ باللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کو موقع ملے کسی کمزوری سے فائدہ اٹھا کے نقصان نہ ہو۔ اس لیے مومنین اس ماہ میں ہوشیار رہیں کہ سیاستدانوں کو یا یہاں جماعتوں کو ذرا سا جب بھی موقع ملتا ہے ذہنی طور پر آسودہ ہوتے ہیں، پھر فوراً شیعہ کا رخ کرتے ہیں۔ پہلے تو انہیں اپنی پڑی ہوتی ہے، لیکن جو ہی انہیں ذرا فراغت ملتی ہے، یہ سرگرمی کے طور پر ہی سے ہی یہ شیعہ کا رخ کرتے ہیں۔ کہ ہماری دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ انشاءاللہ تمام امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرمائے، خصوصاً فتنہ تکفیریت کو پروردگار سے دعا ہے پر الہ فتنہ تکفیریت کو نیست و نابود فرما، اس کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما۔ پروردگارہ تمام مجاہدین اسلام کو کامیابی عطا فرما، تمام مظلومین کو کامیابی عطا فرما، مظلومین یمن کو کامیابی عطا فرما، مظلومین بحرین کی مدد فرما، مظلومین لبنان و شام کی نصرت فرما، مظلومین عراق کی مدد فرما۔ خداوند بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں بانیوں سرپرستوں کو رسوا فرما۔ پیروان امیر المومنین شیعیان علی ابن ابی طالب جہاں بھی ہیں، بالخصوص سعودی عرب میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، بحرین میں، لبنان میں اور بالاخص پاکستان میں، ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ خداوند بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ۔